بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر کاظمی۔ ناظرین، سب سے پہلے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ گزارش یہ جی کہ میرا یوٹیوب چینل جو پہلے ایک میں یوٹیوب چینل چلا رہا تھا اور کافی اس میں آپ نے مجھے پذیرائی بھی بخشی، آپ نے بڑی محبتیں مجھے دی ہیں، تو جس کے لیے میں آپ کا ممنون اور مشکور بھی ہوں۔ ناظرین، وہ چینل جو ہے یوٹیوب انتظامیہ نے بعض وجوہات کی بنا پر ایک میں نے ایسی بین الاقوامی ایک طور پر ایک جو ایسا ایک خبر تھی جس پر میں نے ڈسکس کیا، جو شاید وہ یوٹیوب چینل یوٹیوب جو انتظامیہ ہے اس کو کچھ پسند نہیں آئی، تو انہوں نے میرے اس چینل کو ایک قسم کا جو ہے انہوں نے اس کو بین کیا ہے۔ تو اب یہ میں نے ایک نئے چینل کا آغاز کیا ہے، کیونکہ میں اپنا اور آپ کا رشتہ توڑ نہیں سکتا اور میں آپ سے اپنی محبتیں جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے میری گزارش یہی ہوگی کہ اب میرے اس نئے چینل کو آپ جو ہیں وہ پوری طرح سے پورے انماق کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں، میرے وی لاگز کو دیکھیں، اور اگر آپ کو وی لاگ پسند آئے اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، پھر لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے گا۔ تو میں آپ کا ممنون بھی ہوں گا، جس طرح سے آپ نے مجھے پہلے محبتیں دی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح میرے چینل کو پسند کریں گے، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی خبریں دوں آپ کو جو بالکل حقائق پر مبنی ہوں، اور ایسی گفتگو کرتا ہوں، ایسے تبصرے کرتا ہوں جو غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں۔ میرا کسی بھی جماعت کی مخصوص کسی جماعت کا نہ جھکاؤ ہوتا ہے اور نہ کسی خاص جماعت کی طرف کسی طرح کی رغبت ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسی خبریں دیں کہ جو حقائق پر مبنی ہوں اور بالکل غیر جانبدار چیزیں اور غیر جانبدار قسم کے تبصرے ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ میرے چینل کو پسند کریں گے اور اس کو آگے اس کو لائک بھی کریں گے۔ ناظرین، آج کی کچھ بہت ہی اہم اور تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، تازہ ترین خبریں ہیں جن سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو خبر دیں گے کہ چینی سفیر جو ہیں، انہوں نے جو ہمارا سی پیک ہے اس کے بارے سے ایک بہت ہی اہم انہوں نے بات کی ہے، جو ہمارے لیے تشویشناک بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لیے ایک بری خبر بھی ہے، اور اس پر سوچنے کی ضرورت بھی ہے۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ چینی سفیر کا کہنا ہے کہ چینی شہریوں کی سیکورٹی کے بغیر سی پیک نہیں چل سکتا۔ حکومت پاکستان کو چین مخالف دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ جب تک محفوظ ماحول فراہم نہیں کیا جاتا، یہ پروگرام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بہت بری خبر ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، کہ کیونکہ جو ہمارے ملک میں سرمایہ کار آتے ہیں، یا جو ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ہمارے دوست ہیں، اور وہ ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے کام آئے ہیں، تو ان کے شہریوں کی حفاظت کرنا بھی اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ چینی شہریوں پر جو ہیں وہ ماضی قریب میں بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں اور بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بار بار چین جو ہے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا بھی رہا ہے۔ چین ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر بھی ہے، جس نے ہمارا ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا ہے معاشی طور پر، تو اس سے ہمیں نکالنے میں چین نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کا ضامن بھی تھا، اور پاکستان کو مستقبل میں ایک جو ہے بہت اس کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں چینی شہریوں کی جو اس پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کرنا پاکستانی حکومت کا بھی فرض ہے، سیکورٹی فراہم کرنا ہماری حکومت کا فرض ہے۔ تو اب چین کے جو سفیر ہیں ان کی جانب سے یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی جانب سے سی پیک اور پاکستان میں چینی شہریوں پر ہونے والے حملوں سے متعلق سخت ریمارکس دیے گئے ہیں۔ پاکستان چائنا انسٹی ٹیوٹ کے زیر تمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر جیانگ زائی ڈونگ نے کہا ہے کہ چینی شہریوں کی سیکورٹی سی پیک کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا۔ 6 ماہ میں 2 ملک حملے ناقابل قبول ہیں۔ حکومت پاکستان کو چین مخالف دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ پاکستان کو ان لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے جو چینی شہریوں پر ہونے والے ملک حملوں میں ملوث ہیں۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ ان کے صدر جی جن پنگ اپنے شہریوں کی سلامتی کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو باقی ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں۔ جب کبھی بھی ان کی پاکستان قیادت سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے پاکستان میں موجود چینی شہریوں، اداروں اور پروجیکٹس کی سیکورٹی کے بارے میں بات کی ہے۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ چینی وزیر اعظم نے بھی اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران اقتصادی ترقی اور تعاون کے لیے خصوصی سیکورٹی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مزید گہرا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ پاکستانی حکومت اس معاملے میں چینی شہریوں کے لیے مناسب ماحول بھی فراہم کرے گی۔ امید ہے کہ پاکستان چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی سیکورٹی کو مضبوط بنائے گا۔ ناظرین، یہ بہت بڑی اہمیت کی خبر جو ہے، بہت بڑی اہم خبر ہے جو میں نے آپ کو دی ہے، اور اس والے سے بالکل جو چینی سفیر کی جانب سے جو تشویش کا اظہار کیا گیا بالکل وہ درست بھی ہے، اور پاکستان کو اس والے سے یہ چاہیے کہ پاکستان اس معاملے میں
خاص طور پر جو ہے اس کو چاہیے کہ جو چینیوں کو سیکیورٹی فراہم کرے۔ ناظرین، سب سے ایک اور جو اہم خبر آپ کو دینی ہے، حکومت نے لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف نعرے لگانے والوں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ افسوسناک ہے۔ نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے نادرا کو ہدایت دی ہے کہ فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے۔ حملہ آوروں کے خلاف پاکستان میں FIR درج کر کے مزید کارروائی کی جائے۔ حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک کریں اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے گی۔ شہریت منسوخی کا کیس منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجا جائے گا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیوں کا سامنا تھا تو سیکیورٹی فراہم کیوں نہیں کی گئی؟ کسی کو بھی اس طرح کے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشنر کی کار پر بھی حملہ کیا گیا، اس پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہم اس واقعہ پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بہت اہم بات کی ہے جنہوں نے، اور یہ ہونا بھی اس طرح چاہیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر جو کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے، اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کی جو گفتگو یا اس طرح کی جو باتیں ہیں پاکستان، خاص طور پر جب پاکستان کے کوئی وزیر یا وزیر اعظم باہر جاتے ہیں، سابق وزیر اعظم، تو ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے سبکی کا سامنا ہے، بلکہ حکومت جو ہے اس طرح سے حکومت کو یہ چاہیے کہ حکومت اس طرح کے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، اور کارروائی کی بھی جانی چاہیے۔ اس کارروائی کی جو ہے تمام جو خاص طور پر جو مہذب معاشرے ہیں وہ اس طرح کی کارروائی کو کس طرح میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایک اور جو خبر دینی ہے وہ سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ الزامات غلط ہیں کہ بانی PTI کی وزارت عظمیٰ سے برطرفی میں امریکہ نے کوئی کردار ادا کیا تھا۔ ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ اس پوڈیم سے یہ بات متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کو اپنے قانون اور آئین کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہ بات اس بات پر جب ان سے ایک سوال کیا گیا کہ پاکستان میں جو پاکستان میں امریکی جو پاکستان میں پاکستانی سابق وزیر اعظم کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو 60 ارکان کانگریس نے جو خط لکھا ہے صدر جو بائیڈن کو، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس طرح کے جو خطوط دیکھے جاتے ہیں یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ جو سابق وزیر اعظم کے خلاف جو قانونی کارروائی کی جا رہی ہے وہ معاملہ عدالتوں کا ہے، اس کو عدالتیں دیکھ رہی ہیں، اس میں امریکہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ پاکستانی عدالتیں اس بارے میں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ یہ واضح جواب ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لابنگ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے جو بار بار خطوط لکھے جا رہے ہیں، امریکی کانگریس پر زور دیا جا رہا ہے، امریکی کانگریس مینس کی جانب سے جو صدر بائیڈن کو خط لکھوائے جا رہے ہیں، یہ واضح طور پر جواب دیا گیا ہے ان کو۔ یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو واضح جواب ہے پاکستان جو امریکی ترجمان کا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے پاکستان کے جو خطوط دیکھے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کوئی جو پاکستان میں سابق وزیر اعظم کے خلاف جو کچھ کارروائی کی جا رہی ہے اس کو پاکستانی عدالتیں دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اب امریکہ کی جانب سے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو رہا کیا جائے۔ گزشتہ روز جو ہے میتھیو ملر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ جو پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کی جانب سے احتجاج کیے جا رہے ہیں، اس پر جو حکومت پاکستان ہے اس کو چاہیے کہ وہ سیاسی طور پر جتنے بھی احتجاج ہیں ان کو جو آئین اور قانونی جو حقوق حاصل ہیں اس طرح کے احتجاج کو وہ دیے جانے چاہیے۔ لیکن آج جو بیان آیا ہے وہ بیان بالکل اس سے مختلف ہے، اور اس حوالے سے یہ بیان جو کہا جا سکتا ہے کافی حد تک جو ہے وہ تشویشناک بھی ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ناظرین، برطانیہ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپنے بیان میں ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حکومت پاکستان حملے میں ملوث افراد کے خلاف جو کارروائی کرنے کا کہے گی وہ کریں گے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے کہا کہ ہر موقع پر گڑبڑ کرنے والے 1 درجن افراد پاکستانی عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، پاکستان سے آئی شخصیات کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات قابل مذمت ہیں۔ دوسری جانب برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے قاضی فائز کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کی مذمت کی ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز جو مڈل ٹمبر سے روانہ ہوئے تو ان پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ان کی کار پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف نعرہ بازی کی گئی۔ اس موقع پر جو ممبر پارلیمنٹ افضل خان ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوری معاشرے میں احتجاج کرنے کا مطلب اس طرح کسی کو ہراساں کرنا نہیں ہوتا۔ پاکستان سے آنے والی تمام شخصیات
جانے چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ان کا احترام کرنا سب کا فرض ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کا فوکس مقامی سیاست پر ہونا چاہیے۔ ایم پی جو ممبر پارلیمنٹ ہے یاسمین قریشی، ان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کے افسوسناک ہے، مظاہرے تمیز کے آدمی ہونے چاہیے، مخالفین کے خلاف اس قسم کے مظاہروں کی روایت اچھی نہیں ہے، یہ کہنا تھا ان کا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزائیں سنانے والے جج ابوالحسنات سے متعلق جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سخت ریمارک سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائفر ٹرائل میں ہم نے اس کے کارنامے دیکھے ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی ہے۔ وزارت قانون اس کا دفاع کر رہی ہے کہ یہی کام کرو، اس لیے تو تمہیں بٹھایا ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر اعظم سواتی کی جانب سے ایڈوکیٹ علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا۔ اس موقع پر جسٹس ارباب محمد طاہر کا عدالت میں موجود پولیس اہلکار سے مکالمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے اسٹیٹ کی جانب سے کوئی نمائندگی ہے یا نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوٹر جنرل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب، کیا مجھے آپ کے آفس آنا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا ہے کہ آئیں دلائل دیں؟ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ہمیں نوٹس نہیں ملا تھا، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ 2 روز پہلے آپ کو نوٹس ہوا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے جواب دیا کہ جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ATC جج ابوالحسنات کی عدالت میں نصب کیمروں پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابوالحسنات کی عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو فوراً واپس بھیجا جائے، یہ ابھی تک یہیں ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے، آرڈر کر کے ایک تاریخ دیتا ہے اور بعد میں ضمانت مسترد کر دیتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ سائفر ٹرائل میں ہم نے اس کی کارنامے دیکھے ہوئے ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوتی جو اس نے کی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ پتہ نہیں دنیا کا نظام انصاف اس آدمی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا، وزیر قانون سے بات کریں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی وزارت اس کا دفاع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو، اس لیے تو تمہیں بٹھایا ہوا ہے۔ عدالت نے سماعت آج جمعرات تک ملتوی کرتے ہوئے جج ابوالحسن سے بیان الفی پر بھی جواب طلب کری ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، نئے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز کی تشکیل کردہ تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ انہوں نے ایک اور جو چیف جسٹس قاضی فائز کا فیصلہ ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز نے اگست 2024 میں تنازعات کے متبادل حل کے لیے ٹاسک فورس کی اثر نو تشکیل کی تھی۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے 22 جولائی کو جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کی ٹاسک فورس کی رکنیت ختم کر دی گئی تھی اور جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ کمیٹی کے دیگر ممبران میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے۔ اب چیف جسٹس قاضی جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس کمیٹی کی تشکیل نو کی ہے اور جس کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کو ADR کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی تمام افسران کو بھجوا دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی میرا آج کا ویلاگ جو آپ نے دیکھنا ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ اس ویلاگ کو مکمل طور پر دیکھیے گا اور پھر اپنے جو ہے اس پر کمنٹس بھی دیجیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور پھر شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔